Thank you for your subscription and likes. Keep watching Jago with Qayyum Khan's channel. You can share your thoughts with us and drop your questions in the Q&As. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं एक अजीम फलसफी के बारे में बात करने लगा हूँ। दुनिया में उससे बड़ा कोई फलसफी आया नहीं है। यूनान के शहर एथेंस में पैदा होने वाला ये तकरीबन 350-400 कबल मसीह के दौर में पैदा होने वाला ये फलसफी, जिसका नाम है सुकरात। सुकरात अपनी फलसफियाना गुफ्तगू, हिकमत, दानाई, इससे पूरी दुनिया उसकी मोतरफ है। और उसने अपनी तालीमात के बारे में ना कोई किताब लिखी और ना कोई जलसे किए। जहां चंद लोग इकट्ठे होते थे वहां वो गुफ्तगू शुरू कर देता था। अच्छा, मजे की बात यह है कि पूरी दुनिया आज भी सुकरात की तालीमात से मुस्तफीद हो रही है। और इस शख्स ने जो दुनिया में जो तालीमात दी हैं वो आज भी तबिंदा जावेद हैं। इस अजीम शख्स ने के दो शागिर्द थे, एक का नाम था अफलातून, दूसरे का नाम था अरस्तु। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि अफलातून का आगे शागिर्द कौन था और उसने क्या कारहाय नुमायां सर अंजाम दिए। सुकरात के पास एक शख्स आया, उसको कहने लगा, सुकरात में उधर से आ रहा था तो आपका जिक्र एक शख्स कर रहा था। सुकरात ने उसको खामोश करवाया और उसको कहा कि इससे आगे बात नहीं करनी, पहले मेरी बात सुन ले। जो बात आप करने लगे हैं वो अच्छी है या बुरी? उस शख्स ने कहा बुरी। फिर सुकरात ने कहा, क्या वो बात जो आप मुझसे करने लगे हैं ये सच्ची है या झूठी? आपको क्या यकीन है? वो कहने लगा, जी मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। फिर सुकरात ने कहा, क्या ये बात करने का आपको मुझसे कोई फायदा मिल जाएगा? उसने कहा, नहीं। क्या इससे मुझे कोई फायदा होगा? सुकरात ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। उस शख्स ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। तो उसने कहा कि फिर इसकी जरूरत नहीं है, मेरे साथ बात नहीं करनी। वो खामोश हो गया। उसने जिंदगी का एक खूबसूरत राज पा लिया और पूरी दुनिया में ये इसकी जो गुफ्तगू है, जो मुकालमा है उस शख्स के साथ, इसका आज भी तज़किरा किया जाता है। एक किताब में पढ़ा था कि जापान पर 2 एटम बम गिरे। 15 साल के बाद वो जापान अपने पांव पे खड़ा हो गया। एटम बम गिरने के बावजूद, हालांकि वो हिरोशिमा जहां एटम बम गिरे थे, आज भी वो जो जमीन है वो बंजर है। आज भी लोग उधर अपाहज पैदा होते हैं, माजूर पैदा होते हैं। तो उनसे ये 15 सालों में वो अपने पांव पर खड़ा हो गया। तो इसका राज जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम एटम बम के बाद हम उसके बारे में गिरियाजारी और रोना धोना नहीं करते रहे, हमने नए सिरे से काम शुरू कर दिया। और वो आज भी एटम बम गिराने वालों को बुरा नहीं कहते। वो कहते हैं कि ये इन झंझट में हमने पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम अपना टाइम ज़ाया करेंगे। हम दोस्त बनाने के चक्कर में हैं, दुश्मन कम करने के चक्कर में हैं। तो जापानियों ने यूनान के फलसफी से बहुत कुछ सीखा। जैसे मैंने अर्ज किया कि दुनिया आज भी उसके बारे में बहुत कुछ सीख रही है। और इसका फिर अंजाम क्या हुआ ये भी मैं आगे चल के बताता हूँ। अब सुकरात का एक शागिर्द था अफलातून और एक था अरस्तु। उन्होंने भी उनकी तालीमात को आगे बढ़ाया। अफलातून का जो आगे शागिर्द था वो था सिकंदर आजम, जिसको हम कहते हैं अलेक्जेंडर, जिसने 36 साल की उम्र में दुनिया फतह की और उसकी तालीमात
آج بھی دنیا کے لیے مشعل راہ ہیں۔ سقراط اپنا ایک سنتراج تھا، مجسمے بناتا تھا، کوئی جلسے نہیں، کوئی کتاب اس نے سقراط نے نہیں لکھی زندگی میں۔ اس وقت شاید یہ چیزیں مجسد ہی نہیں ہوں گی، 400 یا 350 قبل از مسیح میں۔ تو اس نے صرف اور صرف 4-5 لوگ جہاں کھڑے ہوتے تھے وہاں مکالمہ شروع کر دیتا تھا، مکالمہ بازی شروع کرتا تھا، اور بات چیت کے ذریعے ان کو قائل کرتا تھا، لوگوں کو سچ کی تعلیم دیتا تھا، اور آخری عمر میں تو جا کر دیانتداری، ایمانداری، شرافت، کچھ اس قسم کے اس کے معاملات تھے جن کے بارے میں اس دور میں وہ نوجوان نسل خاص طور پر ان کو اس کے بارے میں آگاہ کرتا رہتا تھا۔ آج کل کی مائیں اپنے بچوں کو اکثر افلاطون کہتی ہیں کہ یہ بچہ جو ہے نا بڑا افلاطون ہے۔ ہم سمجھتے ہیں افلاطون شرارتی تھا، افلاطون بالکل شرارتی نہیں تھا۔ افلاطون سقراط کا شاگرد تھا اور بڑا ایک نامور فلسفی تھا۔ اس نے اپنے استاد سے بہت کچھ سیکھا تھا زندگی میں، اور اس کا استاد بھی اس سے بہت خوش تھا۔ جو سقراط تھا وہ افلاطون سے بہت خوش تھا۔ عمر کے آخری حصے میں سقراط نے دیوتاؤں کے جو ان کے وجود سے انکار کیا، یہ نہ کوئی دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس پر اس کا یقین تھا، اور دیوتاؤں کے بارے میں اس کے خیالات اچھے نہیں تھے۔ یہ بات پہنچتے پہنچتے اس وقت کے حاکم یا بادشاہ جو بھی تھے یونان کے، اس تک پہنچ گئی، اور شکایت اس تک پہنچنے لگی کہ جو سقراط ہے یہ دیوتاؤں کے بارے میں اس کی رائے جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، اور یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس کو سزائے موت کا جو ہے وہ حکم سنا دیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ اچھا، یہ جو آگے اس نے مکالمہ کہا یہ بھی بڑا تاریخی مکالمہ اور آج بھی سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو اس پر قطعاً بالکل سزائے موت سننے کے بعد اس پر قطعاً کس قسم کی کوئی وہ نہیں تھی، گھبراہٹ نہیں تھی، بے چینی نہیں تھی، پریشان نہیں تھا، نادم نہیں تھا۔ وہ بالکل اپنی انہی باتوں پہ اٹکا ہوا تھا۔ اس سے کہا گیا کہ اگر آپ اپنی باتیں یہ ساری واپس لے لیں تو آپ کی جو سزائے موت ہے وہ تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ تو سقراط نے اس کا انکار کیا۔ اچھا، جب اس کو سزائے موت دی جانے لگی تو افلاطون اس کے پاس تھا، تو افلاطون نے کہا استاد جی یہ آپ کو بے گناہ جو ہے وہ سزائے موت دی جا رہی ہے، آپ نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو اس نے کہا، بڑا تاریخی جملہ اس کے بعد اس نے کہا افلاطون کیا یہ اچھا تھا کہ میں گناہ کر کے سزائے موت پاتا؟ اچھا میں بے گناہ مر رہا ہوں۔ اور یہ اس کا تاریخی جملہ امر ہو گیا، پوری دنیا میں امر ہو گیا۔ اسی کے بارے میں شیخ سعدی کی حکایت پڑھنے کو ملی، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ بندہ اگر کہنے لگا جی فلاں چوک اور چوراہے پہ آپ کا ذکر اچھے الفاظ میں نہیں ہو رہا، تو وہ شیخ سعدی نے جو کہا اس نے تو تیر ہوا میں چلایا تھا، آپ نے تو سیدھا میرے سینے میں پیوست کر دیا۔ اگر ہم آج کے دور پر اس کا موازنہ کریں تو ہم ہر وقت سنی سنائی باتیں آگے پہنچاتے ہیں۔ پہلے ہی ہم خود کفیل تھے اپنی زبان سے کہ ہم سنی سنائی بات آگے چلا دیتے تھے، اور مجھے وہ حدیث بھی یاد آ رہی ہے جس میں وہ ارشاد ہے کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو سنی سنائی بات کو آگے چلائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو ہم زبان میں خود کفیل تھے، اب آہستہ 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 اب یہ میڈیا ٹیکنالوجی آ گئی، واٹس ایپ کے ذریعے ہم سنی سنائی باتوں کو لوگوں کی کردار کشی کرتے ہیں۔ کئی جو لوگ ہیں اب پورے یورپ میں چلے جائیں، پوری دنیا میں بلکہ چلے جائیں، یہ سوائے یہ چند ایک جو مسائل اس طرح کے ہیں یہ سب کانٹیننٹ میں ہیں، بر صغیر میں ہیں، باقی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں شاید ہوں گے جن کو تھرڈ ورلڈ کنٹری کہا جاتا ہے۔ ادروائز یہ پوری دنیا میں یہ جو مسئلے ہیں یہ نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں وقت ضائع نہیں کیا جاتا ایک دوسرے کو ڈسکس کر کے اور غیبت چغلی وغیرہ، اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ اگر آپ بات شروع کریں گے تو وہ بات کو ٹال جائیں گے، لیکن یہاں دلچسپی سے سنی جاتی ہے اور آگے چلائی جاتی ہے۔
اب ہم نے واٹس ایپ کے ذریعے جو باتیں ہیں ادھر ادھر سے جو ہمیں پوسٹیں آتی ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، ان کو ہم آگے چلا دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، یقین نہیں ہے سچی ہیں جھوٹی ہیں حقیقت پر مبنی ہیں، اور اس میں اگر حقیقت فرض کریں ہو بھی تو کیا ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں کیا یہ چیزیں چھپانی چاہیے، ہمیں پردہ پوشی کرنی چاہیے، یا ہمیں بغیر تصدیق کی آگے بھیج دینی چاہیے؟ اور اگر ہم پردہ پوشی کریں گے، اپنے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کریں گے، تو دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پر رحم کریں گے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کریں گے۔ تو آج کے جو گزارشات بس اتنی تھیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، سب کا بھلا سب کی خیر، بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ آپ کے لائکس اور سبسکرپشن کا شکریہ۔ کیپ واچنگ جاگو وتھ قیوم خانز چینل۔ آپ اپنے سوالات اور موضوعات ہمیں دی گئی آئی ڈیز پر بھی بھیج سکتے ہیں۔